السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 116 تا 119 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت خرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو. وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا. ہاں، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے. ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے. بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے. ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو. سنتے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے. تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن قلبی جلن میں. اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات. تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں. اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا. بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں. یہاں اس کی ترجمہ اس کا اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر، یعنی جس طرح کے برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح کفر انفاق کو باطل کر دیتا ہے. ان سے دوستی نہ کرو، محبت کے تعلقات نہ رکھو، وہ قابل اعتماد نہیں ہیں. شان نزول:
بعض مسلمان یہود سے قرابت اور دوستی اور پڑوس وغیرہ تعلقات کی بنا پر میل جول رکھتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسئلہ کفار سے دوستی و محبت کرنا اور انہیں اپنا رازدار بنانا ناجائز و ممنوع ہے۔ غیظ و اناد تو ان سے دوستی نہ کرو، رشتہ داری اور دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر اور دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، یہ منافقین کا حال ہے۔ اور اس پر وہ رنجیدہ ہو اور ان سے دوستی و محبت نہ کرو۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دشمن کے مقابلے میں صبر و تقوی کام آتا ہے، بمقام مدینہ طیبہ، بقصد احد۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ بیان جنگ احد کا ہے، جس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے بقصد انتقام لشکر گراں مرتب کر کے فوج کشی کی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں اترا ہے تو آپ نے اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے قبل کبھی کسی مشورے کے لیے بلایا نہ گیا تھا۔ اکثر انصار کی اور اس عبداللہ کی یہ رائے ہوئی کہ حضور مدینہ طیبہ میں ہی قائم رہیں اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن بعض اصحاب کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے اصرار کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب حضور کو دیکھ کر ان اصحاب کو ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے اور جو مرضی مبارک ہو وہی کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ ہتھیار پہن کر قبل جنگ اتار دے۔ مشرکین احد میں چہار شنبہ و پنج شنبہ کو پہنچے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور 15 شوال 3 ہجری روز یکشنبہ احد میں پہنچے۔ یہاں نزول فرمایا اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے۔ پیارے دوستو، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہمارے، میرے اور آپ کے، ہمارے عزیز اقربا کے، ہمارے والدین کرام کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، مقروضوں کے قرضے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اسباب پیدا فرمائے۔ تو آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اگر کوئی بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ تو چینل کو لائک سبسکرائب اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ تاکہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس صدقہ جاری کے اندر آپ اپنا ضرور حصہ شامل کریں تاکہ قرآن پاک سے زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔